جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرا نام موسیٰ حیدر ہے اور بس گھر میں بیٹھے تھے. میں نے کہا چلیں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتا چلوں. موازنہ کر رہا تھا گھر میں بیٹھ کے کہ بارڈر کے اس پار کیا ہے اور اس پار کیا ہے. تو چلیں آئیے تھوڑا سا ایک آپ کو اس حوالے سے ایک ریویو دے دوں. وہ یہ کہ ہم مسلمان ملک میں ہیں، حافظ ہیں، حاجی ہیں ہم لوگ، اور یہاں پر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس میں جو سب سے مین بیسک چیز ہے وہ ہے آٹا. آٹا آپ کا 170 روپے کلو ہے، چینی آپ کی 130 روپے کلو ہے، آئل آپ کا 650 روپے لیٹر ہے، بجلی کا یونٹ آپ کو 56 روپے پر یونٹ ملتا ہے، اور جو یہاں پر حج کا خرچہ ہے وہ کم سے کم 12 لاکھ روپے، اس سے بھی اوپر ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. اس کے علاوہ سزوکی کی جو سب سے چھوٹی گاڑی ہے وہ 22 سے 23 لاکھ روپے کی ہے، لگ بھگ ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ میں نے آپ کو مین چیزیں جو بیسک ضروریات زندگی ہیں میں نے وہ بتا دیا. اچھا اب ہم چلتے ہیں بارڈر کے اس پر، جو کہ یعنی غیر مسلموں کا ملک ہے، اور وہاں پر جو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو حج ہے وہ ہے 4 لاکھ روپے کا، صحیح ہے. اور بجلی کا جو یونٹ ہے غریبوں کے لیے تو فری ہے، اور امیروں کے لیے 15 روپے پر یونٹ جو ہے بجلی ہے امیروں کے لیے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر چینی 60 روپے کلو، آٹا 30 روپے کلو، گھی 250 روپے کلو. اس کے علاوہ بجلی کا یونٹ 15 روپے، وہ بھی امیروں کے لیے، ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے، لیکن وہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، وہ غیر مسلموں کا ملک ہے. اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بس یہاں پر تو یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہم تو باتیں ہی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے موقع نہیں ملا، اور میں جو ہوں وہ انتظار میں ہوں کہ موقع ملے تو میں بھی یہ کروں، ورنہ اس سے پہلے بس اس طرح کی باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں وہ کروں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں عملی طور پر اس حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. اچھا سزوکی گاڑی، وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ سزوکی گاڑی جو ہے وہاں پر 4 لاکھ روپے کی، 3.5 لاکھ روپے میکسیمم، میں 4 لاکھ بول رہا ہوں چلے، سزوکی گاڑی، صحیح ہے نا. حج وہاں پہ 4 لاکھ روپے کا ہے یار. وہ تو غیر مسلم ہے، لیکن وہاں پہ اقدام کیے ہیں، لوگوں کو سہولیات دی گئی ہیں. یہاں پر ہمارا تو جو ہے نا کوئی حال نہیں ہے. امیروں کا ہاسپٹل الگ ہے، غریبوں کا ہاسپٹل الگ ہے. امیروں کے لیے جگہ الگ ہے، غریبوں کے لیے جگہ الگ ہے. یعنی کہ اتنی ساری چیزیں، چلو امیر غریب اس طرح سے موازنہ نہیں کرتے، صحیح ہے نا، لیکن کم سے کم ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر غریب ہے تو وہ بھی تو انسان ہے، اس کے لیے کچھ سوچنا ہوگا. ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پر اگر کسی کے کتے کو اگر کوئی خراش بھی آتی ہے نا، تو جو ہے نا وہ اس کا انسان سے زیادہ ان کی کیئر کی جاتی ہے. یہاں ہم انسان ہیں، انسان یعنی کہ جنگل کا بھی کوئی ایک قانون ہوتا ہے. یہاں پر تو جو ہے قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں نظر آتی ہے. لیکن انسان ہیں، عقل شعور رکھتے ہیں. آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے جو ہے اقدام کر سکتے ہیں. تو مہنگائی ایک غریب آدمی کی کمر توڑ دیتی ہے. تو غریب آدمی کے لیے کوئی سبسڈی، کوئی اسٹیک، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے وہ جو ہے اپنے گھر والوں کو سہولیات فراہم کر سکے گورنمنٹ کے، یعنی حکومت کے تعاون سے. بس ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے حالات ایسے ہیں. میں کراچی شہر میں رہتا ہوں. کراچی شہر کی حالت اس وقت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ اس کو سب سے اچھا ایک ماڈرن سٹی ہونا چاہیے تھا، لیکن کراچی شہر کی بہت بری حالت ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن میں بتا رہا ہوں مہنگائی نے انسان کی کمر توڑ دی ہے. اس کے لیے اقدام کرنا چاہیے. آپ اپنی جنگ میں لڑ رہے ہیں، وہ اپنی جنگ میں لڑ رہے ہیں، ہر انسان اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ کہاں کا اصول ہے کہ جو ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جو ہے نا چیزیں اپنے لیے سوچتے ہیں اور اپنی ہی جو ہے آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں. یعنی کہ دوسرا جو ہے وہ انسان نہیں ہے،
ہیں وہ جو ہے اس کے کوئی احساسات نہیں ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑ کے دوسروں کے اوپر بھی توجہ دی جائے۔ بس میرا یہی کہنا تھا آپ لوگوں سے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ میں اپنی گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ مہنگائی کا کوئی سد باب ہونا چاہیے، کوئی حل ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔